بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ میں نے اس کی ریسرچ میں تقریباً 2 سے 3 دن لگائے ہیں، یعنی کہ جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے اس کے اوپر صرف کیا۔ بیسیکلی آج کل آپ کو پتہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں اور کچھ مطالبات سامنے آئے ہیں، اور اس کے بعد جس کا جو جہاں پہ داؤ لگایا اس نے اپنا بغض، اپنی عداوتیں، اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو کہ کوئی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا کہ کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیوں کر سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ فلسطین کا اگر جسٹ سیٹلمنٹ کا رائٹ دے دیا جائے تو اس کے بعد سارے گناہ جو ہے نا یہودیوں کے وہ صاف ہو جائیں گے؟ قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا ہم صرف فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کے بعد قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے ان سب چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو لاجک اپنی خواہشات کے مطابق بہتر لگتا ہے ہم اس کو چوز کر لیتے ہیں، جہاں پہ ہمیں جو ہے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا جو آپ کے جو سفارتی تعلقات ہیں، پھر وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک ایک دوسرے کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ ملکی مفاد جو ہوتا ہے وہ اس کی جو اصل پالیسی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا جو اس کا مفاد ہے وہی بیسیکلی ایک بہتر پالیسی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں کافی ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ ایک مسئلہ آ جاتا ہے مسلمان کا اور یہودی کا، ایک مسئلہ آ جاتا ہے اسرائیل کا اور فلسطین کا۔ بیسیکلی اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہاں پہ کون سا پہلے کوئی شریعت نافذ ہے؟ ایک سود کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے، لیکن یہاں اس معاشرے کے اندر سود کو ہم بڑے فخر کے ساتھ ہم جو ہے نا چلا رہے ہیں، اور ہر مہینے اسٹیٹ بینک اس کی شرح ڈیسائیڈ کرتا ہے، کبھی 7% کرتا ہے، کبھی 8% کرتا ہے، کبھی 12% کرتا ہے۔ تو بیسیکلی آج کے اس معاشرے کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی غیر اسلامی کام نہیں ہو سکتا تو یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی، کہ ہم نے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور اگر فلسطین کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ مل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا معاملہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میں نے سنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم عربوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم عربوں کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں یا نہیں چھوڑنے جا رہے۔ بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی پیاری اور محبوب قوم تھی، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے منسلوہ اتارا، پیغمبروں کی وہ اولاد تھی، اس کو ہدایات دی اور طرح طرح کے اس کو انعامات دیے۔ بیسیکلی میں نے یہ سارے اپنے نوٹس بنائے ہیں، میں کوشش یہ کروں گا کہ معاملہ تھوڑا سا مذہبی ہے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس کے اندر اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عبرتناک عذاب، ایک طرح کے سبق بنا دیا پوری دنیا کے لیے کہ یہ ہیں جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ پچھلے 1400 سالوں سے بس ہم اپنی منمانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس وقت جو موجودہ مسلمان ہیں کیا وہ اس وقت ذلت کی گہرائیوں میں ہیں؟ جو عروج کا ٹائم تھا وہ گزار چکے ہیں۔ لیکن بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی قرآن پاک آپ سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو کافی چیزیں آپ کی بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں کہ آپ اگر ہم ان کو اٹھاتے ہیں یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ یہ 3 کام تم نے کرنے ہیں، اس کے بعد تمہیں نوازنا، تمہیں تحائف دینا، تمہیں بٹھا کے کھلانا میرا کام ہے۔ ایک، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دوسرا وعدہ جو کرو اس کو پورا کرو، اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو یاد رکھو۔ بیسیکلی جو کتاب ہے بنی اسرائیل کی جو کتاب ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو یہ کتاب والے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اور یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی تھیں اور ان کا ذکر بھی تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر پردہ مت ڈالنا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے بہت ہی نیگیٹو رول پلے کیا۔ ان کو دکھ یہ تھا
کہ نبی بیسیکلی جو سب سے زیادہ نبی کا جو انتظار کر رہے تھے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ بنی اسرائیل کر رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آ گیا ہے، تو ان کی جو اس قوم کی جو خصوصیات ہیں، ان کا جو بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری میں آپ سے آگے جا کے ذکر کروں گا کہ کس وجہ سے یہ پچھلے 3000 سال سے مارے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے 2 جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بنی اسماعیل کہلائے، اور جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو جب آخری نبی بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے تو یہ ان کے دشمن ہو گئے۔ قریش آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آخری پیغمبر ہے یا نہیں ہے، تو یہ کبھی ہاں کرتے تھے، کبھی نہ کرتے تھے، اور شوشے چھوڑتے تھے کہ یہ بیسیکلی صرف عربوں کے لیے آیا ہے، یا کچھ اس طرح کی باتیں کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کرتے تھے، ان کی مشکلات میں بڑا اضافہ کرتے تھے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ ناجائز ریاست کیسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے انگلینڈ نے آخری جب ووٹ پڑ رہے تھے یو این کے اندر، تو 3 ووٹ کم پڑ گئے تھے، 3 ووٹوں کی ضرورت تھی، اور پھر افریقن کنٹریز کے بازو مروڑ کے اس ریاست کو جو ہے نا قائم کیا گیا۔ اور کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اگر جزیرۃ العرب سے نہیں نکالو گے تو یہ قبضہ کر لیں گے۔ جزیرۃ العرب کے اندر کون کون سا علاقہ آتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکالا تھا تو ان کو نکال کے کس جگہ پہ بھیجا تھا؟ تو بیسیکلی کہا ہی جاتا ہے کہ یہود بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک صہیونی یہود ہیں جو کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور دجال کے آنے کے بعد وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا اس زمین کے اوپر پیدا کریں گے۔ بیسیکلی جو اس وقت اسرائیل ہے، اسرائیل نے شام کے علاقے پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، جارڈن کے علاقے پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، بیت المقدس کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جو ایک ریاست ناجائز ریاست ہے، وہ ایک ظلم کی نشانی ہے۔ تو کیا آپ ایک ایسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ ظلم کی نشانی ہو، یا جو ایک انسانیت ہے، جو ایک انسانیت کی خلاف ورزی ہو؟ تو اس کے اندر ایک ہیومن اینگل بھی ہے، اس کے اندر ایک انٹرنیشنل جو رولز ہیں آپ کے ریاستوں کے وہ بھی ہیں، اور ایک مذہب کا عنصر بھی ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی حضور نے ٹریڈ بھی کیا ان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرع تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی، اور وہ اس کے بدلے میں اس سے ادھار سامان منگواتے تھے۔ اس چیز کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ بیسیکلی جو ان کی سرکشی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بے گھر رہنا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے کہ یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر کوئی گھر نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی جو انسانی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ یہودیوں کو جو سکھ ملا ہے وہ مسلمانوں کے دور میں ملا ہے۔ جب عربوں نے اس دنیا کے اوپر حکمرانی کی اس وقت یہ سب سے زیادہ سکون میں تھے۔ اس کے بعد جب ترکوں نے اس دنیا کے اوپر حکمرانی کی اس وقت یہ سب سے زیادہ سکھ میں تھے، لیکن اس کے بعد ان کو سکھ نصیب نہیں ہوا۔ ان کو کس طریقے سے عیسائیوں نے مارا ہے اس کا سارا میں بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ ایک ریاست کو اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ظلم کو تسلیم کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو، یہ انہیں حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ یہ یہودی کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو آپ فلسطین آپ کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ تو بیسیکلی پھر آپ وہی ہے نا کہ پھر آپ نے اگر معیشت چلانی ہے تو پھر آپ سود کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور آپ مان رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں قرآن پاک کی سورہ المائدہ 51 کا ترجمہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے تو وہ انہی سے ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ لیکن اس حوالے سے اگر آپ پوری ایک تحقیق کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ دوستی نہ رکھیں، لیکن دوسری طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے
کہ آپ دسترخوان شیئر کر سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، آپ نکاح کر سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کا مذہب ہے، اور اس کو اشاعت کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اس کا کانفیڈنس آپ نے اچیو کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بات چیت کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے کافی بحث ہے اس کے اوپر کہ کس حد تک ان کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں اور کس حد تک آپ ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی بیت المقدس پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ رہ چکا ہے، جبکہ واقعہ معراج کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ مسجد الحرام سے پہلے بیت المقدس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ انہوں نے انبیاء کی جماعت کروائی، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا اگلا سفر انہوں نے طے کیا۔ تو بات کر رہے تھے ہم بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ وہ دنیا کے اوپر 2 دفعہ بڑا خوفناک فساد کے وہ موجب بنیں گے، وہ فساد پھیلائیں گے، سرکشی کریں گے، عیاشی کا وہ شکار ہوں گے، اور پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساتھ لے کے چلے ان کو، اور وہاں پہ جا کے جب یہ ایک صحرائے تین کا ذکر ہے، وہاں پہ جب جا کے انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد 40 سال تک یہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون نے ان کی سربراہی کی، اور اس کے بعد جو بہت زیادہ مشکلات تھیں، اس کے بعد یہ ایک حد تک تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر پھر انہوں نے گئے ہیں، انہوں نے فلسطین کو فتح کیا ہے۔ اس کے بعد 1000 قبل مسیح کے اندر حضرت داؤد آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جب یہ فلسطین میں آئے تو انہوں نے 12 قبیلوں کے اندر یہ تقسیم ہو گئے، آپس میں لڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد جالوت نے جو تباہی پھیری، ان کی تابوت سکینہ بھی وہ ان سے اٹھا کے لے گیا، اور انہوں نے مار مار کے ان کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کے دور میں انہوں نے بہت اچھا دور دیکھا، کوئی 100-150 سال، یہ بہت زیادہ انہوں نے اس حوالے سے بڑا ان کا روشن ٹائم تھا وہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ غلط کاموں میں پڑ گئے۔ یہ بیسیکلی وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ ان کے بارے میں کنٹروورشل لٹریچر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جو بیبیلون کی جو ریاست تھی، عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے آ کے بیت المقدس کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور تباہ کرنے کے بعد 6 لاکھ یہودی اس نے مار دیے، اور 6 لاکھ یہودیوں کو وہ جو ہے نا اپنے ساتھ غلام بنا کے لے گیا۔ تو وہاں پہ اس وقت ایک عراق کی ریاست تھی، اس کے ساتھ جو ایران کی ریاست تھی، ان دونوں کے آپس میں بڑی چپکلش تھی۔ تو کافی عرصے کے بعد وہاں پہ ایرانیوں نے حملہ کیا، اور ایرانیوں نے حملہ کرنے کے بعد جب بیبیلون کو تباہ کیا، تو اس کے بعد پھر ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور یہ رہا ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر جو ہے نا آئے، اور وہ 458 BC کی یہ بات ہے۔ اس کے اندر پھر دوبارہ ایک نیکی کی تحریک چلی، دوسرا ان کو عروج ملا، لیکن یہ ہر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بے راہ روی کا شکار ہوتے رہے۔ اور 17 AD، پہلے ہم BC یعنی کہ بیفور کرائسٹ کی بات کر رہے تھے، اب یہ ہم بات کر رہے ہیں 17 AD کے اندر، جب یہ ان کے اوپر یونانیوں نے حملہ کیا، اور تقریباً 4 BC کے اندر اسکندر اعظم جب پوری دنیا کو فتح کرنے چلا تھا، تو اس وقت وہ فلسطین کے اوپر قبضہ کر چکا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں یہ گئے ہیں، یہ بیسیکلی اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو اپنی نسل کے اوپر بہت زیادہ غرور ہے۔ تو 4 BC کے اندر جب یونانیوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، ان کے زیر اثر تھے یہ، تو یہ ان کے خلاف سازشیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو جب 17 AD کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا یونانیوں نے کہ ان کو ہم کچل کے رکھ دیں گے، ان کو دنیا سے مٹا دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑا خوفناک ان کا انجام کیا۔ وہاں سے ان کے 12 قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بھاگے، ایک بنو قریظہ جو تھا یہودی قبیلہ وہ آیا، ایک بنو نذیر اور ایک بنو خینقا، یہ تینوں قبیلے آ کے کوئی مدینہ میں آباد ہو گیا، کوئی خیبر کے اندر آ کے آباد ہو گیا، اور اس کے بعد انہی قبیلوں میں سے آگے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ 135 اے ڈی کے اندر مکمل طور پہ دوبارہ ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس وقت جب 17 اے ڈی کے اندر جب رومیوں نے حملہ کیا تھا یونانیوں نے، تو تھوڑے سے وہاں پہ یہودی رہ گئے تھے، لیکن 135 اے ڈی کے اندر انہوں نے دوبارہ ایک طرح سے ان کا صفایا کر دیا۔ چوتھی اور 5ویں صدی کے اندر بھی ان کا بڑا برا حشر کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صدی کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں کا عروج ہوا اس خطے کے اندر، تو انہیں ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ان کی نسل کشی نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی نظر میں مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ بدنام ہیں۔ بیسیکلی مسلمانوں نے ان کو ہر جگہ جو ہے نا سر چھپانے کی جگہ دی، لیکن یہ کہیں بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ بیسیکلی یہودیوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رویہ تھا وہ انتہائی خوفناک تھا، اور انہوں نے آخری نبی سے انکار کیا، حالانکہ ان کو سارا علم تھا، ساری انفارمیشن تھی کہ آخری نبی آئیں گے اور کس طریقے سے آئیں گے اور کیا ہوگا، ساری اس کی نشانیاں تھیں، وہ بھی ان کے پاس موجود تھیں۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد پھر یہ دن میں مان جاتے تھے، رات کو پھر بگڑ جاتے تھے، رات کو سازشیں کرتے تھے۔ اس حوالے سے غزوہ خندق بھی ہوا، غزوہ خیبر بھی ہوا، جنگ احزاب بھی ہوئی، اور ان کے اوپر پھر جزیہ عائد کیا گیا کیونکہ یہ اپنے باز نہیں آ رہے تھے اپنی حرکتوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے نا جب باز نہیں آئے یہ لوگ، تو انہوں نے شام کی طرف ان کو روانہ کر دیا۔ بیسیکلی میں نے بڑا میپ پہ سرچ کرنے کی کوشش کی، تو جزیرۃ العرب جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکالو، یہ ان کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ اگر اسرائیل جزیرۃ العرب کے اندر واقع ہے تو پھر تو ہم کسی صورت بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ایک لائن ہے، وہاں تک جزیرۃ العرب ہے۔ تو دوسرا یہ حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام تک بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب سے نکالا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی کنٹروورسی ہے، میں اس کے اوپر مزید ریسرچ جب میری جاری رہے گی انشاءاللہ، جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر میں یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا رکھ کے میں پن کر دوں۔ تو بیسیکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عمر نے جب ان کو نکال دیا، اس کے بعد 11ویں صدی کے اندر یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور 1096 کے اندر یعنی کہ 1096 کے اندر جرمنی اور فرانس نے ان کی نسل کشی کی، بہت برے طریقے سے کی۔ 1290 میں انگلینڈ نے ان کو نکال دیا وہاں سے۔ 1394 میں فرانس نے اپنے آپ کو یہودیوں سے خالی کر دیا۔ اسپین نے بھی اس کو جو ہے نا خالی کیا، اسپین نے کئی دفعہ اپنے آپ ان سے خالی کیا، اور 15ویں صدی میں جب تک یعنی اسپین کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ تھا، یہ وہاں پہ محفوظ تھے۔ جب مسلمان وہاں سے غائب ہوئے، آپ کو پتہ ہے جو بھی بہرحال اس کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے، تو 15ویں صدی کے اندر انہوں نے کہا کہ اسپین کے اندر صرف عیسائی رہ سکتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں یا دوسرے ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں۔ کئیوں نے اپنے مذہب چینج کر لیے اور کئیوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے سروائیو کیا ہوگا، بہرحال یہ ایک الگ ہسٹری ہے۔ 1498 میں اسپین نے پرتگال کے اوپر بھی پریشر ڈال کے ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ رشین ریولوشن آئی تو اس کے بعد ہزاروں یہودیوں کو جو ہے نا وہاں پہ ان کی نسل کشی کی گئی۔ ہولوکاسٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے، 6 ملین جو ہے نا جوز وہاں پہ نازی ازم کا شکار ہوئے، وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اس کے بعد 1897 میں جو صہیونی طاقتیں تھیں انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ بھائی ایسا کیا ہے کہ 2-2.5-3 ہزار سال ہو گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تباہی ہی تباہی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی کتابوں میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہے اس کا مقدر، اور یہ ہمیشہ بے گھر کیوں رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ پلاننگ کی کہ ہمارا ایک پرماننٹ گھر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیک گراؤنڈ کے اندر کوششیں جاری رہیں۔ 1901 کے اندر جو ترک جو سلطان تھے عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے، انہیں کہا گیا کہ جناب ان کو یروشلم میں رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اس کا بالکل انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر سازشوں کا جال بچھایا گیا، اور فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے انگلینڈ کا ساتھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1948 میں UN نے ایک ریاست بنانے کا، اسرائیل کی ریاست بنانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے یروشلم کے اندر بہت محنت کی ہے، وہاں پہ کئی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ پورے سال ایک چھٹی نہیں ہوتی۔
بہرحال ان کی محنت الگ ہے، یہ اپنے سروائیول کے لیے کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کس بیس پہ کرنا ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ نے فلسطین کے حوالے سے کرنا ہے، آپ نے اپنے ملک کے بہترین جو ہے نا مفاد کے اندر کرنا ہے، یا آپ نے اسلام کی روشنی میں کرنا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں بیسیکلی اسلام نے تو کہہ دیا کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. مصر نے تسلیم کیا، مصر کے اندر کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ سب کے سامنے ہیں. جارڈن نے تسلیم کیا، اس کے اندر دودھ کی کیا نہریں بہہ رہی ہیں؟ سب کو پتہ ہے. ان کی فطرت میں سازش تکبر ان کی فطرت کے اندر ہے، جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، اور انہوں نے وہ نہیں چھوڑنا، انہوں نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو بہرحال جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں. آج مسلمان جو کہ ان سے 1,500 سال بعد آئے، وہ آج الحمدللہ 1,80,00,000,000 کے مطابق کے قریب ہیں، اور ان کی آبادی اس وقت 1,47,00,000 ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر سارے کے سارے جو ہے نا یہودی جو ہے نا گناہ گار ہیں یا برے ہیں. اس حوالے سے قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے، جہاں بھی گئے وہاں پر ان کے اوپر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے. بیسیکلی میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو سورہ ال عمران 112 کا. تھوڑی سی ترجمے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا دیا جائے. سوائے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط اور لوگوں سے تعلق بہتر، یعنی جب جب یہ انسان کے بچے بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، اور جب جب یہ جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس کی مخالفت کریں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، اس وقت عذاب ان کا مقدر بنے گا. یہ ساری صورتحال ہے. اس کو آپ ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس حوالے سے مزید ریسرچ کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ویڈیوز دیتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اپنے دوستوں، اذکار اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.